ایک مسلمان پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے، تو بعض اوقات اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو آپ کو رب مانا ہے، میں تو آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہوں، then why me؟ مجھ پہ کیوں آتی ہیں آفتیں، یہ آزمائشیں وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، اگر مصیبتوں، آفتوں، آزمائشوں کے ختم ہونے کا معیار ایمان ہوتا، مسلمان بننا ہوتا، تو صحابہ پہ کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو شروع سے لے کر اخیر تک ہمیں وہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ہی پڑھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان پہ بھی کبھی مشکل وقت نہیں آتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، یا اسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، یا حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان پہ بھی کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آتا۔ حالانکہ ان کے ایمان کی لیول ہماری ایمان کی لیول سے بہت بلند تھی، لیکن سٹل انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ یا اللہ، مجھ پہ کیوں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ضروری بھی ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھاؤں، آپ فرض کریں کہ آپ کا فیوریٹ کھانا ہے جو آپ کو سرو کیا جاتا ہے، بٹ آن ڈیلی بیسس، ہر دن وہی ایک کھانا آپ کو دیا جاتا ہے۔ کیا ہوگا کہ ایک دن آئے گا آپ تنگ آ جاؤ گے وہ کھاتے کھاتے، اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہے گا، حالانکہ آپ کا فیوریٹ ہے، تو آپ چاہو گے کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈفرینٹ، تو پھر آپ کچھ ڈفرینٹ کھاؤ گے، حالانکہ وہ آپ کا فیوریٹ نہیں ہے، لیکن آپ پریفر کرو گے اس ٹائم، آپ وہ کھاؤ گے کچھ دن تک، اس کے بعد جب آپ پھر سے اس کے بعد وہ کھانا کھاؤ گے جو آپ کا فیوریٹ ہے، وہ ٹیسٹ پھر سے واپس آئے گا، وہ مزہ پھر سے واپس آئے گا۔ اسی مثال کو اگر ہم زندگی میں فٹ کریں، خوشیاں، آسانیاں ہماری فیوریٹ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی زندگی میں، دو چیزیں ضرور ہوتی۔ پہلی چیز کہ ہمیں ان کی قدر نہیں رہتی، کیونکہ جو انسان کو جو چیز فریلی اور ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے نا، وہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ دوسری چیز کہ ان کا ٹیسٹ نہیں رہتا۔ اس لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بیچ بیچ میں کبھی یہ فیوریٹ فوڈ جیسا ہماری زندگی سے کچھ دیر کے لیے ہٹاتے ہیں، کوئی مشکلات، کوئی آزمائش ہم پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیا، ہمیں مشکلات میں ڈال دیا اور پھر بس چھوڑ دیا، ایسے نہیں، پھر ساتھ دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جب یہ مشکل وقت ختم ہوتا ہے اور آسانی آتی ہے، پھر سے وہ خوشی آتی ہے پھر سے، تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ جب بیچ میں یہ مشکل وقت آ گیا، تو یہ ہماری زندگی کی خوشیاں جو ہے نا، ان کا ٹیسٹ بڑھاتی ہے۔ مشکل اوقات اس لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں تاکہ ہماری خوشیاں جو ہے ان کا ٹیسٹ بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو برا نہ سمجھے، تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں۔ یہ کڑوی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تکالیف وغیرہ، لیکن اس سے زندگی کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں تکالیف زیادہ آئیں، پریشانیاں زیادہ آئیں، آزمائش میں زیادہ ڈالے گئے، تو کل وہ لوگ جو عافیت میں تھے، دنیا میں خوشحال تھے، ان کا اجر دیکھ کے وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری سکن کو، ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، پھر اس تکلیف کو برداشت کر کے ہم یہاں پہ اجر پائیں۔